السلام علیکم دوستو، کل ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی تھی، ان کی فضیلت اور کچھ واقعات کی طرف دیکھا تھا۔ آج ہم لوگ ان کے فرزند اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، ان کے فضائل اور ایک دو واقعے کی طرف دیکھیں گے۔ قرآن و حدیث میں ان کے متعلق کیا ہے، تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ قرآن میں پیغمبروں کا ذکر بھی آیا ہے، ان کے واقعات بھی آئے ہیں، ان کی قوموں کے واقعات بھی آئے ہیں، ان کے اندر جو برائیاں تھیں ان قوموں کی وہ بھی آیا، اور جو پیغمبروں نے میسج پہنچایا تھا وہ بھی آیا۔ آج ہم لوگ جس پیغمبر کی بات کر رہے ہیں وہ بہت عظیم الشان پیغمبر ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام جیسے ہی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں ان کی حکومت یاد آتی ہے، کیونکہ وہ ایک میراکلس حکومت تھی۔ ان کے متعلق قرآن میں کیا آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے داؤد کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام سلیمان تھا، سلیمان نامی، اور وہ بہت زیادہ اچھا اور رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز بھی بتائی ہیں، بہت نیک تھے اور رجوع کرنے والے تھے۔ غلطی ہوئی ہے اللہ کی طرف پلٹیں گے، توبہ کریں گے۔ اگر ہم لوگ نعمتوں اور فضیلت کی بات کریں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی تھی، اور وہ کوئی ایسی حکومت نہیں تھی کہ انسانوں کے اوپر، اس کے اندر پرندے اور جانور، ان کی بولیاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت سکھایا ہے، ان کی بولیاں بھی آتی ہیں۔ جنات جو ہے، جنات جنز جو گروہ ہے ان کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کیا ہوا تھا۔ طاقتور جن جو غوطہ لگاتے تھے ان کی حکم کے اوپر، جو تعمیرات کرتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، ان کے حکم کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے تابع کیے ہوئے تھے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ اور ہوا کو بھی مسخر کیا تھا، ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا ہوا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے چاہتے تھے ہوا چلتی تھی، ان تیز چلتی تھی، ان کے تابع کر دی تھی یہ چیز۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ میریکلز دیے تھے ان کو، یہ تھی ان کی حکومت میں، ان کو تخت عطا کیا تھا، تاکہ جس طرح بادشاہ ہوتا ہے ایک سلطنت کا، اسی طرح ان کو حکومت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت تمام کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب ان کی ایک آزمائش کا بھی ذکر ہے سورہ صاد کے اندر۔ کیا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دو جو ہوتے ہیں گھوڑے، جو طاقتور گھوڑے، اور ان سے آزمایا تھا۔ ان کے سامنے جب وہ آئے، ان سے جو گھوڑے ہیں ان کو دیکھ رہے تھے، ان سے محبت کر رہے تھے، اور وہ رات کا وقت بھی گزر گیا، شام بھی گزر گئی تھی، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے اللہ کی یاد، اپنے خدا کی یاد سے ان گھوڑوں کو زیادہ ترجیح دے دی ہے۔ اب ان کا ایک ڈیوٹی ہے نا اللہ کو یاد کرنا، تو وہ گھوڑوں کی طرف لگ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ صبح انہوں نے کہا گھوڑے لاؤ، ان کی پنڈلیوں کو، ٹھیک ہے، ان کے ٹخنوں کو، ان سے محبت کر رہے تھے، گھوڑوں سے ان پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، اللہ نے کہا ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں کہ نہیں۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ریلائز ہوا، یاد آیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، انہوں نے توبہ کیا، انہوں نے کہا یہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ دیکھیں ایک چیز، وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا تھا نا کہ رجوع کرنے والا تھا، نیک انسان تھا، جیسی خطا ہوئی ہے اللہ کی طرف رجوع کیا اس معاملے میں۔ اور گھوڑوں کی یاد جو تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی جو یاد ہے اور اللہ کی یاد جو ان سے ہے، اس سے زیادہ ترجیح دے بیٹھے تھے گھوڑوں کی یاد جو ہے، اس سے محبت کو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ان سے اس چیز معاملے میں ان کو یاد آیا تو انہوں نے رجوع کیا اللہ سے۔ اور یہ ہمارے لیے مورل لیسن ہے کہ ہمارے جو یہ انبیاء ہیں ان سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ جب ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں اکڑنا نہیں ہے شیطان کی طرح، بلکہ ہمیں آدم کی طرح بچھ جانا ہے، رجوع کرنا ہے اللہ سے، وہی ہمارا رب ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے، سبسکرائب کر لینا۔